صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. جب آپ رکوع میں گئے تو آپ نے اپنی نالین اتار دیں. پہلے صحابہ اور نبی کریم نالین پہن کر نماز پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی عرب کی گرمی، آپ کو پتہ ہے زمین اتنی سخت گرم ہوا کرتی تھی، اور اس زمانے میں قالین یا مصلی یا چٹائیاں بچھا کے نماز پڑھنے کا رواج نہیں تھا. تو اگر برہنہ پا کھڑے ہوتے تو پھر پاؤں تو چھالے پڑ جاتے. تو سرکار بھی نالین پہنتے تھے، صحابہ بھی، لیکن حالت نماز میں سرکار نے نالین اتار دی. میرے نوجوانوں خاص طور پر غور سے سنیے گا، جب صحابہ کرام نے دیکھا انہوں نے بھی نالین اتار دی. اب صرف ایک ہی صف تو نہیں تھی کہ آگے والوں نے دیکھا اور اتار دی، سب نے اتار دی. اس کا مطلب ہے جب آگے والوں نے اتارا تو پیچھے والے سمجھ گئے کہ یہ نبی کریم کو دیکھ کر ہی اتار رہے ہیں تو ہم بھی اتباع کریں گے، ساروں نے اتار دی. نماز سے فارغ ہوئے سرکار نے فرمایا کہ تم نے کیوں نالین اتاری؟ عرض کیا رسول اللہ آپ نے اتاری، ہم نے بھی اتار دی. سرکار نے فرمایا میں نے تو اس لیے اتاری کہ حالت نماز میں جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کی نالین میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے، یعنی کوئی مینگنی یا گوبر وغیرہ تھوڑا بہت ہے، تو آپ اس لیے اس کو اتار دیں، تو اس لیے میں نے اتاری تھی. لیکن نبی کریم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں اتاری. نماز میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، اس کی طرف متوجہ تھے، اس کا حکم پورا کر رہے تھے، یا مجھے دیکھ رہے تھے اور میری اتباع کر رہے تھے؟ میں نے نہیں فرمایا. وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کی نماز تو نبی کریم کو دیکھ کر ہی کامل ہوا کرتی تھی، اور صحابہ کرام حالت نماز میں بھی اللہ کی تعظیم کے ساتھ نبی کریم کی تعظیم کرتے تھے، اور نبی کریم نے کبھی اعتراض نہیں فرمایا اور قیامت تک کے لیے ثابت فرمایا کہ اللہ کی تعظیم نبی کی تعظیم ہے اور نبی کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں. اب یہ بس ضمنی بات ہے کہ جی بعض کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم کو علم غیب ہوتا تو پہلے ہی نہ اتار دیتے، نبی کریم کو معلوم نہیں تھا اس لیے بعد میں اتارا. ہم یہ کہتے ہیں دائرہ ادب میں رہ کر کہ نبی کریم کو فرض کر لیں چلیں نہیں پتا تھا، اللہ کو معلوم تھا یا نہیں تھا؟ جبرائیل امین کو کس نے بھیجا تھا؟ اللہ نے بھیجا تھا نا. تو پہلے کیوں نہیں بھیج دیا نماز شروع ہونے سے پہلے کہ جا کے بتا دیں نالین پہن کے نماز شروع ہی نہیں کرنی ہے؟ بلکہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر نگاہ رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سرکار اسی کے ساتھ نماز شروع کرے، پھر حالت نماز میں آپ کی نالین اتروائی جائے، صحابہ کرام بھی اتباع کریں، اور قیامت تک کے لیے ثابت ہو جائے کہ حالت نماز میں نبی کا صرف خیال لانا یہی نہیں، بلکہ اگر آپ ان کی اتباع بھی کریں گے اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں نماز کامل و اکمل ہوگی. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روزے رکھے، صوم وصال. صوم وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، لگاتار روزے. صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا، وہ بھی اتباع میں پتہ چلا بھی سرکار سے روزہ رکھ رہے. اب ان پہ طاری ہو گئی نقاہت، تو حالت نماز میں کوئی ادھر کوئی ادھر اور حالت عجیب سامنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم میں ضعف کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے صوم وصال رکھنا شروع کیا تو ہم نے بھی آپ کی اتباع میں رکھ لیا. سرکار نے فرمایا تم کھاؤ پیو، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. اور فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہے؟ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہماری دو آنکھیں نبی کی دو آنکھیں، ہمارے دو ہاتھ نبی کے دو ہاتھ، ہمارے دو پیر ان کے بھی دو پیر، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، ان کے ساتھ بھی بہت سارے عوارضات بشریہ ہمارے ساتھ بھی ہیں، انہوں نے بھی شادی کی ہم نے بھی شادی کی، وہ کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، تو نبی ہماری طرح ہوں گے. ہمارے نبی نے واضح فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ میرا تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی. تو یہ صحابہ کرام کا طریق تو یہ تھا کہ وہ اطاعت ہو یا اتباع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حکم جب شراب حرام ہوئی تو حکم صحابہ تک پہنچایا. حضرت انس فرماتے ہیں ایک سرکار کے منادی نے اعلان کیا شراب حرام ہو گئی ہے، گھروں سے شرابوں کو نکال دو. چونکہ پہلے یہ مباح تھی حلال تھی تو بعض نوش کرتے تھے، تو اس کے بعد پھر وہ شرابیں اسی ٹائم جیسے ہی اعلان ہوا مٹکے کے مٹکے لا کے گلیوں میں توڑ دیے گئے.
صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے گلیوں میں شراب کو ایسے بہتے دیکھا جیسے بارش کا پانی بہ رہا ہو۔ اگر ایک ماں غصے کے ٹائم پر غصہ پی جائے، باپ کو غصہ آیا لیکن وہ غصہ پی گیا، بچوں کے لیے ایک تربیت ہے، وہ دیکھیں گے ہمارے والد صاحب کو غصہ آیا اور غصہ پی لیا، لیکن جب باپ کی حالت یہ ہو کہ لائٹ جائے تو کہ الیکٹرک کو ماں بہن ایک کر دے، اس کی مچھر کاٹ لے تو اس کی مدر سسٹر ایک ہو جائے، پانی نہ آئے تو نل کو لاتے مار رہا ہے، وہ گالیاں بک رہا ہے، اپنی ماں پہ برس پڑا، ابا پہ برس پڑا، تو بچے کیا سیکھیں گے؟ وہ تو یہ سیکھیں گے کہ ہمارے باپ نے سکھایا کہ جب مزاج کے خلاف کوئی بات ہو سامنے والے کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دو، نہ دیکھو کہ ماں ہے باپ ہے کون ہے۔ شرم تو نہیں آتی ہوگی ہمیں اتنی گندی تربیت کرتے ہوئے؟ رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا رب یہ فرما رہا ہے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خدا را سوچئے جو باپ بیٹھے ہوئے یہاں پر، ایک بار بھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اس آیت پر غور کیا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں کہ نہیں بچا رہا ہوں؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ قرآن معمولی ہے، حدیث معمولی ہے، چھوڑ دو ان کو، اپنی آزادانہ زندگی گزارو، میدان معاشر نہیں ہونے والا۔ ہم مومن مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم مریں گے، قبر میں جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، سوالات کے جوابات ہوں گے، میدان معاشر میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، وہاں حساب و کتاب ہوگا، پھر جہنم ہے یا جنت ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہے وہاں پر۔ یہاں ہم بچ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جنہوں نے بڑے مزے کیے نا، ابا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں، چائے آ رہی ہے، کھڑا کر دیا جائے گا میدان معاشر میں، ایک طرف بیوی بچے، ایک طرف ابا حضور، اور یہی بیوی بچے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہوں گے جن کے لیے آپ حرام کماتے ہیں، بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں، ذلت برداشت کرتے ہیں، گالیاں سن لیتے ہیں بعض اوقات کے نہیں، عربی بچوں کے لیے کما کے لے جانا ہے، انہیں آسائشیں فراہم کرتے ہیں لیکن دین نہیں سکھاتے۔ یہ میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اللہ تعالیٰ اس باپ سے ہمارا حساب لے، بیوی کہے گی اللہ تعالیٰ اس شوہر سے ہمارا حساب لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک بیوی بچے ایک ایسے ہوں گے کہ اپنے باپ کے خلاف، بیوی اپنے شوہر کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں حرام کھلایا، اگر یہ حلال کھلاتا تو ہم حلال کھاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالے گا اور اس کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ تو اس وقت ایک فرشتہ ندا کرے گا، اے لوگوں دیکھو یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے گا، کہے گا مجھے ایک نیکی دے دے، آج صرف ایک نیکی چاہیے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ بیوی کہے گی آج تیرے لیے میرے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہے۔ تو وہ اس کو اپنے دنیا میں کیے گئے احسان یاد دلائے گا۔ حدیث میں بس یہ الفاظ ہیں، لیکن اگر میں اپنے الفاظ میں تشریح کے لیے ذکر کروں کہ وہ یاد دلائے گا، مکان نہیں دیا تھا تجھے، پیسے نہیں دیے تھے، زیور نہیں دیا تھا، باہر گھمانے لے کر نہیں گیا تھا، عمرے نہیں کروائے تھے، حج نہیں کروائے تھے۔ بیوی کہے گی سب احسان مانتی ہوں لیکن آج میں ایک بھی نیکی نہیں دے سکتی۔ جن بیوی بچوں کے لیے ہم خوار ہو رہے ہیں نا اس وقت کہ ان کو دین نہیں سکھاتے، ان کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے، اللہ رسول کو ناراض کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ میدان معاشر میں دشمنوں والی نگاہیں رکھیں گے، ان کی آنکھیں شعلے برسا رہی ہوں گی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اولاد ہماری نرمی کی وجہ سے اور عدم تربیت کی وجہ سے جہنم کی طرف چلا گیا تو ہو سکتا ہے وہ پلٹ کر آ کر ایک دفعہ یہ جملہ ضرور کہے کہ اے میرے باپ، تم نے دشمنی نکالی تھی یا دوستی نکالی تھی، تم نے مروایا تھا مجھے۔ اگر آپ سختی کرتے، شروع سے دین سکھاتے، آج میں شان کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوتا۔ آج میں ذلیل ہوں، رسوا ہوں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے مجرمین کی صفوں میں کھڑا کر رکھا ہے تمہاری وجہ سے۔ تم نے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ رسول کے دین کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا تو ہم بھی دلیر ہو گئے، ہمیں تم نے مروایا اور کسی نے نہیں مروایا۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ ہماری باتیں سخت ضرور لگیں گی آپ کو، لیکن یہ باتیں آپ کے حق میں ہیں، یہ آپ کی محبت میں ہے۔ اور یاد رکھیں، خالی داڑھی رکھ لینا، میں نے سر پہ امامہ پہن لیا، میں باعمل بن گیا، پورا اسلام اس میں نہیں سمٹ کر آ گیا۔ ہماری بعض بہنیں برقع ایسا پہنتی ہے کہ آنکھیں تک نظر نہیں آتی، بالکل یہ تک ڈھک جاتا ہے پورا منہ۔ اچھی بات ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سارا مذہب اس برقعے کے اندر نہیں آ کے سمٹ گیا، اور بہت ساری چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، فرض، واجب، سنت موقدہ، اس کے مقابل حرام، مکروہ، تحریمی، اطاعت، ان سب کا علم سیکھنا، پھر دیکھنا کس چیز میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔
تجارت میں بھی فرض واجب سنت موقدہ، حرام مکروہ تحریمی ساتھ، دوستی میں، رشتہ داری میں ہے، دیکھنے میں، سننے میں، چکھنے میں، سوچنے میں، مال کمانے، مال خرچ کرنے میں ہے،